السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی شیر خدا کا جو سلسلہ تعارف کا ایک شروع کیا تھا ہم نے، اب آگے چلتے ہیں۔ بطور خلیفہ چہارم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ چن لیا گیا تھا۔ اس وقت اسلامی دنیا کی سیاسی حالت بڑی ہی نازک اور پرخطر تھی۔ مدینہ جو کہ ایک مرکزی اسلامی شہر تھا، اسے شورش پسندوں نے محاصرے میں لے رکھا تھا، اس لیے کہ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بے حد بلند اور عرفہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ حالات کی نزاکت کے باعث علل اعلان ان کی بیعت کرنے سے گریزاں تھے۔ اس وقت ایک فرد امیر معاویہ جو خود بھی بااثر اور خاصا مضبوط تھا، وہ خون عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس تنازع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کے امور سے عہدہ برا ہونا چندہ آسان نہیں تھا۔ اس لیے اپنی خلافت کے آغاز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محتاط انداز اختیار کیا۔ ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ قاتلین عثمان کو جلد از جلد سزا دی جائے۔ طلحہ اور زبیر کو فی الفور سزا دینے کی تجویز پیش کی جا رہی تھی، لیکن اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش بھی اگرچہ یہی تھی، لیکن وہ حالات کو ابھی مساعد نہیں سمجھتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ نہایت نازک اور کھڑا وقت تھا، اس لیے اگر اس ساری صورتحال کو دانشمندی اور ذہانت سے نہ سنبھالا جاتا تو عرب بدو بغاوت ہو جاتی اور اس طرح مرکز اسلام ایک بار پھر قبل از اسلام کے سے عہد میں چلا جاتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی مناسب وقت نہیں، لہٰذا میں ان امور کے سلسلے میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بہتر راہ نہیں سمجھا دیتے۔ صوبائی سازشیں۔ اس نازک ترین صورتحال میں بھی حضرت علی نے پوری کوشش کی کہ نقصان سے مسلمان محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے زبیر کی نیکیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے حوالے سے انہیں احساس دلایا، تو اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو میدان جنگ سے علیحدہ کر لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت زبیر اس جنگ سے لاتعلق ہو کر مکے کی طرف واپس جا رہے تھے کہ ایک ظالم صباحی شخص نے انہیں قتل کر دیا، کیونکہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے مابین اس ہونے والی جنگ میں بھی اصل میں صباحی لوگوں کی شرارت تھی۔ اس کے بعد صباحی گروہ نے حضرت زبیر کا سر قلم کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فتح اور انعام کے حوالے سے بھجوا دیا۔ حضرت علی نے جب حضرت زبیر کا قلم کیا ہوا سر دیکھا تو انہیں بے حد صدمہ ہوا، کیونکہ وہ تو ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صدمہ اور دکھ کی حالت میں کہا کہ اللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کے نصیب میں دوزخ کر دے۔ حضرت عائشہ سے حسن سلوک۔ بہر صورت اس ساری صورتحال سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد صدمہ اور دکھ ہوا۔ ویسے بھی سرکاری شاہی فوجوں کے مقابلے میں حضرت عائشہ کے ساتھ جذباتی اور غیر تربیت یافتہ عام مسلمان تھے، اس لیے وہ سرکاری فوجیوں کی تاب نہ لا سکے، گویا حضرت عائشہ کے ساتھیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود زوجہ رسول محترمہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، ان کی احوال پرسی کی، سارے پیدا ہونے والی صورتحال کا اظہار افسوس کیا اور پھر پورے احترام اور اعزاز و تقدس اور خلوص کے ساتھ انہیں واپس روانہ کرنے کا انتظامات کروا دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ واپسی کے اس سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ساتھ دور تک گئے اور پھر انہیں الوداع کیا۔ خوارج کا گروہ۔
اس طرح اسلام کے مرکز میں بدستور ایک طرح کی کشیدگی پیدا ہوتی، بے شمار لوگوں میں انتشار اور بدامنی پھیلتی گئی۔ یوں مسلمانوں میں ایک طبقہ خارجی لوگوں کا بھی پیدا ہو گیا۔ یہ ایک حوالے سے مذہبی اور محتسب لوگوں کا گروہ تھا، اس لیے خوارج کا یہ گروہ جذباتی بھی تھا۔ اس گروہ میں شامل لوگ کئی حوالوں سے معتبر اور اہم بھی تھے، اس لیے اس گروہ کے پیدا ہونے کے باعث خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مستقل خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی حیثیت کئی حوالوں سے حزب مخالف اور واک آؤٹ کر جانے والے افراد کی سی تھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامیہ کے لیے کئی طرح کے مسائل پیدا ہونے لگے تھے۔ ان خارجی لوگوں نے پوری سلطنت اسلامیہ میں بدامنی اور لاقانونیت پھیلانا شروع کر دی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ان خارجی لوگوں کی سرگرمیاں اس قدر شدید ہو گئی تھیں کہ انہوں نے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد افراد کو جبراً اور اپنی قوت کے زور پر خوارج میں شامل کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ بن سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔